مساجد و مدارس کو حکومتی کنٹرول میں لینے کا بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا۔ بل کو وقف پراپرٹیز بل 2020 کا نام دیا گیا۔ بل کی منظوری کے بعد وقف املاک پر قائم مساجد، مدارس، امام بارگاہیں اور دیگر ادارے حکومتی کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ بل کے ذریعے وقف جائیدادوں کے حوالے سے حکومت اور انتظامیہ کو وسیع و عریض اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ نئے قانون میں چیف الیکشن کمشنر کو اسلام آباد کو اختیار دیا گیا کہ وہ ناظم اعلیٰ اوقاف کا تقرر کرے جو تمام وقف املاک کے متعلقہ امور کا ناظم ہوگا۔ بل کی دفعہ 6 کے تحت دارالحکومت اسلام آباد میں موجود تمام وقف املاک ناظم اعلیٰ اوقاف کے پاس رجسٹر کروائی جائیں گی اور ان کا انتظام و انصرام حکومتی نگرانی میں چلے گا۔ بل کی دفعہ 8 کے تحت ناظم اعلیٰ اوقاف کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن کسی بھی وقف جائیداد کا قبضہ، انتظام، کنٹرول اور دیکھ بھال اپنے ذمہ لے سکتا ہے۔ ایسے کسی بھی نوٹیفیکیشن کو سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کسی بھی اپیل پر عارضی حکم امتناعی جاری کرنے کی مجاز نہ ہوگی۔ وہ جو وقف جائیداد ناظم اعلیٰ کے پاس رجسٹر نہیں کروائی جائے گی اس کے متعلق یہ نوٹیفیکیشن از خود جاری سمجھا جائے گا۔ ناظم اعلیٰ اوقاف تحویل شدہ وقف املاک کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوگا۔ وہ ان املاک کے لیے اسکیم تیار کرے گا، ان کی آمدن و اخراجات اور ان کے مصارف کا تعین کیا جائے گا، کھاتہ جات تیار کروائے گا، وقف املاک فروخت کر سکے گا، وقف املاک کی آمدن کو مختلف جگہوں پر سرمایہ کاری میں استعمال کر سکے گا۔ بل کے تحت چیف کمشنر کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اسلام آباد میں مذہبی تعلیم فراہم کرنے والے اداروں یعنی مدارس کے لیے معیارات اور نصاب بنانے اور ان کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکے۔ منتظم اعلیٰ کسی بھی خطاب، لیکچر یا خطبے کو روکنے کے لیے ہدایات جاری کر سکے گا۔ مسجد اور مدرسے کو چلانے والی انجمن کے تمام عہدیداروں کی مکمل چھان بین ہوگی اور ان کا ٹیکس ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا۔ مسجد اور مدرسے کو زمین یا فنڈ دینے والا اپنی منی ٹریل دے گا کہ اس نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی۔ حکومت کو وقف املاک پر قائم تعمیرات کی منی ٹریل معلوم کرنے اور آڈٹ کرنے کا اختیار ہوگا۔ مسجد اور مدرسہ کی انتظامیہ کسی وقت اخراجات فنڈ کرنے والوں کی تفصیل یا منی ٹریل نہ دے سکے گی تو وہ عمارت حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی۔ قانون کی خلاف ورزی پر 2.5 کروڑ روپے جرمانہ اور 5 سال تک سزا ہوگی۔ خطبے یا تقریر کی شکایت کی صورت میں 6 ماہ قید کی سزا ہوگی جس کی ضمانت ہو سکے گی نہ عدالت مداخلت کر سکے گی۔ جرم ثابت نہ ہوا تو 6 ماہ بعد رہائی ملے گی مگر اس حد سے بے جا پر سوال نہیں کیا جا سکے گا۔